اور ناظرین کو بھی یہی چاہیے اور اپنے لوگوں کو بھی بھائی فائدہ زیادہ ہو. کام چھوٹا لیکن ثواب زیادہ، انعام زیادہ. کام چھوٹے ہیں لیکن الحمدللہ انعام بڑے ہیں الحمدللہ. ایک حدیث ہے میں نے دیکھا الحمدللہ، اور صحیح حدیث ہے بھائی الحمدللہ. سنن ترمذی کتاب الدعوات کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 3428 کہ 10 لاکھ نیکیاں ملتی ہے جو دعا پڑھیں گے. ابھی میں بتانے جا رہا ہوں. نمبر 1. نمبر 2 10 لاکھ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. نمبر 3 10 لاکھ درجات بلند ہوتے ہیں. تو کتنے ہو گئے؟ 30 لاکھ ہو گئے. لیکن یہ 30 لاکھ کون سی دعا میں ہے بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی اگر بازار میں جاتا ہے، مارکیٹ میں جاتا ہے، اور مارکیٹ میں تو جانا لگا ہوا ہے ہی، تو وہاں جانے کے بعد اگر وہ یہ دعا پڑھتا ہے جو 30 لاکھ والا ہے، 30 لاکھ جس میں ثواب ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. 30 لاکھ نیکیاں ملی، یعنی 1 منٹ بھی نہیں ہوا. آدھے منٹ میں 30 لاکھ نیکیاں. تو ایک مرتبہ اور پڑھ دیتے ہیں ناظرین کے لیے، دعا ہے یہ، اور 30 لاکھ نیکیاں. ایک مرتبہ اور پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. ناظرین یاد کر لیجئے، 30 لاکھ نیکیاں کمائیے. بہت خوشی ہوئی. یعنی فضائل اعمال کی مجلس میں الحمدللہ چھوٹے کام بڑے انعام. الحمدللہ ہاں صحیح حدیث ہے بھائی الحمدللہ، کیونکہ ہم ناظرین کو سنا رہے ہیں اور ہم بڑی ذمہ داری. آپ تو جانتے ہیں میرے بارے میں الحمدللہ، کل حدیث سے فراغت ملی ہے الحمدللہ، جامعہ اسلامیہ مدینہ سے الحمدللہ. دام بہت زیادہ ہے، آم کے آم گٹھلیوں کے دام. یہ مجلس ہی ایسی ہے، ریٹ زیادہ ہے، اس لیے ہم کنفرم کرنا چاہتے ہیں صحیح کہ پیپرز کریکٹ الحمدللہ. بے فکر رہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے الحمدللہ الحمدللہ. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں باری تعالیٰ تو ہم تمام کو اس دعا کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، جس میں ایک دعا پڑھنے کی صورت 30 نیکیاں ماشاءاللہ، 10 لاکھ گناہ اور 10 لاکھ جو ہے یعنی 10 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں اور 10 لاکھ گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 لاکھ درجات بلند ہوتے ہیں. 30 لاکھ ہو گئے ماشاءاللہ. کتب اللہ لہ الف الف حسنہ، الف الف حسنہ 10 لاکھ ہوئے کہ نہیں؟ پھر اسی طرح ومحا عنہ الف الف سیئہ، 10 لاکھ گناہ معاف ہو گئے. پھر اسی طرح ورفع لہ الف الف درجہ. تو الف الف تو ہے 10 لاکھ ہو گئے نا بس. بارک اللہ شیخ. ہماری تعالیٰ تو ہم تمام کو ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جو دعا یاد کر کے پڑھتے ہیں اور اجر کے مستحق بنتے ہیں. ایک قانون یاد رکھنا، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، من دخل السوق، جو بازار میں داخل ہوتا ہے، وقال، اور یہ کہہ دیتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. یہ کلمات پڑھ لیتا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر کی بات سنیے، کتب اللہ لہ الف الف حسنہ، الف الف حسنہ. ریاضی کے ماہرین بھی بیٹھے ہوں گے، 1000 کو 1000 سے ملٹی پلائی کرے تو کیا جواب آتا ہے؟ بتائیے، 1000 کو 1000 سے ملٹی پلائی کرے تو کتنا بنے گا؟ 10 لاکھ نیکیاں گنتی کے 1 منٹ میں. وَمَحَ عَنْهُ الف الف سیئہ، اور اتنے ہی گناہ معاف. وَرَفَعَ لَهُ الف الف درجہ، اور اتنے ہی درجات بلند. وَبَنَى لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ. تم ساری زندگی بازار میں بھی آؤ، ہو سکتا ہے لاسز ہو، گھر نہ بنا سکو، گھر نہ خرید سکو، یہ دعا پڑھو جس میں رب کی توحید ہے، جس میں پیغمبر کی بات پہ عمل ہے. رب تعالیٰ 4 انعام دے گے. یہ انعام گناہوں کی معافی کی صورت میں
درجات کی بلندی کی صورت میں نیکیاں 10 لاکھ الگ سے لکھی گئی، رب تعالی تمہارا جنت میں گھر بھی بنا دے گا، یہ تم ہر روز بنا سکتے ہو۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من دخل السوق فقال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر كتب الله له ألف حسنة ومحى عنه ألف سيئة ورفع له ألف درجة رواہ الترمذی۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی بازار میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، یہ چوتھا کلمہ ہے۔ فرمایا کہ ان کلمات کے پڑھنے سے اس کو 10 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں، 10 لاکھ۔ اسی طرح اس کے 10 لاکھ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور 10 لاکھ درجات اس کے بلند ہوتے ہیں۔ یہ صحیح ترمذی کی روایت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید، یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے بازار میں داخل ہوتے وقت کی دعا کے تعلق سے میں جانچ پڑتال کے ساتھ، تحقیق کے ساتھ بات رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی، اور آخر میں اس مسئلے کے تعلق سے صحیح بات کیا ہے وہ بھی میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ نے ویڈیو کے اندر سنا ہے، ثناء اللہ مدنی صاحب ہیں، اسی طرح سے سویب میر محمدی صاحب ہیں، اسی طرح سے یہ جو بازار کے اندر داخل ہوتے وقت کی جو دعا ہے اکثر و بیشتر مولوی حضرات بلا تحقیق لوگوں میں بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو کیا اس دعا کی سند صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ جیسا کہ آپ نے ویڈیو کے اندر سنا ہے اس کی فضیلت کے تعلق سے کہ اس دعا کی اتنی فضیلت ہے کہ اس کے لیے، اس کے پڑھنے والے کے لیے 10 لاکھ نیکیاں اللہ تبارک و تعالی لکھ دیتا ہے، اسی طرح سے 10 لاکھ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کے لیے ایک گھر بنا دیتا ہے۔ کیا یہ جو فضیلت کی حدیث ہے، کیا یہ تمام کی تمام سند کے ساتھ، سند کے اعتبار سے اصول حدیث کے میزان پر صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ تو میں سب سے پہلے بتانا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کو ہمیشہ یاد رکھیے۔
सूरह हुजरात आयत नंबर 6 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, कि ऐ ईमान वालों, ऐ मुसलमानों, जब तुम्हारे पास कोई फासिक खबर लेकर आए तो उसकी जांच पड़ताल कर लिया करो, उसकी तहकीक कर लिया करो। लिहाजा हमें चाहिए कि हम किसी की बात को सुने तो उसकी तहकीक कर लें, नहीं तो किसी मुहक्किक आलिम से उसकी सनद के बारे में, उस हदीस के बारे में सवाल करें कि क्या उसूल हदीस के मीजान पर वो हदीस की सनद सही है या सही नहीं है। सवाल करें मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, वरना इसी तरह से लोग फजाइल के नाम पर हदीस और इसी तरह से किस्से और कहानियां आपके सामने रखते जाएंगे। और मैं ये नहीं कहता कि ये तमाम मौलवी हजरात तमाम बातें झूठ बोलते हैं और तमाम बातें इस तरह से बिला तहकीक बोलते हैं, नहीं, मैं ये नहीं कहता, बल्कि इनकी जो बातें बिला तहकीक हैं, झूठ हैं, हम उसको आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे जांच पड़ताल के साथ। और कुछ लोग कहते हैं कि आप बड़े बड़े उलमा को रद्द करते हैं, तो क्या इस तरह से उनकी तमाम बातें गलत हैं? तो नहीं, उनकी तमाम बातें गलत नहीं है। जो गलत है और हमें लगता है कि उनकी ये बातें गलत हैं, तो हमें चाहिए कि हम उसको दलील के साथ उसका खुलासा करें आपके सामने, ताकि आप उससे आगाह हो जाएं, उस बारे में आप जान सकें। तो देखिए, जिस हदीस को इन्होंने बयान किया है, जैसा कि आपने वीडियो के अंदर देखा है, यह हदीस हिस्न अल मुस्लिम की दुआ की किताब है, उसके अंदर भी है, और भी दुआओं की किताबों के अंदर वो हदीस मौजूद है। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से, इसी तरह से उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस को बयान करने वाले हैं। और यह हदीस आप देख सकते हैं सुनन इब्न माजा के अंदर हदीस नंबर 2235 है। इसी तरह से सुनन तिरमिजी के अंदर हदीस नंबर 3429 है। और किताब अद्वा लिल तबरानी की जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 256 है। और अमल अल-यौमुल लैला इब्न सुन्नी की 182 में है। और मुस्नद अहमद के अंदर जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 47 पर है। और इस रवायत को शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने सही इब्न माजा में हदीस नंबर 1817 में हसन कहा है। लेकिन उनका यह हसन कहना इस हदीस को दुरुस्त नहीं है उसूले हदीस के मीजान पर, क्योंकि इसकी सनद में एक रावी उमरा बिन दिनार बिन सुएब कहरमान अल जुबैर को इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने मुनकरुल हदीस करार दिया है। इसी तरह से जमहूर मुहद्दिसीन ने, जैसे कि इमाम दारकुतनी हैं, इमाम निसई हैं, इमाम तिरमिजी हैं, इमाम हाकिम हैं, जमहूर यानी ज्यादातर मुहद्दिसीनों ने इनको ज़ईफुल हदीस करार दिया है कि हदीस के मामले में ये ज़ईफ हैं। लिहाजा इनकी ये रवायत जो है मोतबर नहीं है, इसकी सनद सही नहीं है। इसी तरह से इस ताल्लुक से आप अस्मा और रिजाल की किताबें देख सकते हैं। इस रावी के बारे में मजीद मालूमात के लिए तहजीब और तहजीब जिल्द नंबर 4 सफा नंबर 336 है। इसी तरह से अल कामिल फिल जोफा और रिजाल जिल्द नंबर 7 सफा नंबर 705, 706, 707 वगैरह के अंदर आप देख सकते हैं। नंबर है 1300 और हदीस नंबर इसके अंदर 11911 पर देख सकते हैं। इसी तरह से अल जोफा वल मतरुकीन इब्नुल जौजी की जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 226 है और नंबर है 2559। इसी तरह से अल मीजानुल एतदाल के अंदर जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 259 के अंदर नंबर है 6366। इसी तरह से अल मुगनी के अंदर देख सकते हैं, उसके अंदर नंबर है 4655। और अल तकरीब के अंदर तकरीब में देख सकते हैं सफा नंबर 734 पर और नंबर है 5060। इसी तरह से अल-जोफा इमाम बुखारी की देख सकते हैं 272 पर। और अल-जोफा वल मतरुकीन इमाम निसाई की देख सकते हैं सफा नंबर 186 में और नंबर है 476। और इमाम अकीली की देख सकते हैं किताब फिल जोफा के अंदर नंबर है, इसके अंदर जिल्द नंबर 3 है, सफा नंबर 269 है और नंबर है 1275। इसी तरह से इब्न शाहीन की तारीख अस्मा अल जोफा वल कज़्ज़ाबीन के अंदर आप देख सकते हैं 441 नंबर पर। इसी तरह से अल मजरूहीन के अंदर आप देख सकते हैं जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 71 के अंदर नंबर है 615।
یہ رہا پہلی سند کے تعلق سے تحقیق جانچ پڑتال. اب دیکھیے دوسری سند سے یہ روایت آئی ہوئی ہے جو کہ المختارہ کے اندر 186 پر ہے اور سنن ترمذی کے اندر حدیث نمبر 3428 ہے اور مسند عبد بن حمید کے اندر 28 پر ہے. سنن دارمی کے اندر حدیث نمبر 2692 پر ہے. کتاب الدعاء طبرانی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 256 پر ہے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کی بھی سند ضعیف ہے. اس کی سند میں راوی اظہر ابن سنان القرسی کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے، امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ منکر روایت بیان کرتا تھا اور جمہور محدثین نے اسے ضعیف الحدیث قرار دیا ہے. اس راوی پر جرح دیکھنے کے لیے آپ ان کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں. تہذیب الکمال فی اسماء الرجال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 326، الجوفا والمتروکین ابن الجوزی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 94 کے اندر نمبر ہے 283. اسی طرح سے الجوفا الکبیر للعقیلی کی، امام عقیلی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 27 اور اسی طرح سے صفحہ نمبر 133 134 کے اندر نمبر ہے 165. الجرح و تعدیل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 314 کے اندر نمبر ہے 1185. تو پتہ چلا میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں کہ یہ جو حدیث ہے یہ اپنے تمام سند کے ساتھ اور اس کے جتنے شواہد ہیں یہ تمام سند کے اعتبار سے سند کے ساتھ یہ ضعیف ہیں، صحیح نہیں ہیں. لہذا اس طرح کی اس حدیث کو فضائل کے نام پر بیان کرنا کہ اس سے 30 لاکھ نیکیاں ملیں گی جو بازار جاتے ہوئے یہ کلمات کہے، تو یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1718 میں کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا عمل نہیں ہے، ہمارا حکم نہیں ہے، وہ مردود ہے، رد ہے، یعنی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ عمل جو کر رہے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے کر رہے ہیں، جبکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. باقی آپ اپنے زبان کے اندر آپ عام طور پر ذکر و اذکار دعائیں کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ دعا پڑھنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے پڑھا جاتا ہے اور ان کی طرف منسوب کر کے پڑھنا جبکہ وہ ثابت نہیں ہے تو وہ رد ہے، وہ مردود ہے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت میں خیر و برکت رکھی ہے کہ جو لوگ صبح کے وقت اٹھ کر کے اپنا بزنس کرتے ہیں، بازار میں جا کر کے اپنی دکانیں وغیرہ کھولتے ہیں، تو ان میں خیر و برکت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے، جیسا کہ حدیث کا مفہوم یہی ہے. سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 2606 میں دیکھ سکتے ہیں، 2606 میں، المشکات کے اندر حدیث نمبر 3908 پر دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے، یعنی سب سے بری جگہ بازار کو کہا گیا ہے اور سب سے پیاری جگہ، سب سے اچھی جگہ مساجد کو کہا گیا ہے. جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 671 ہے، 1528 ہے، صحیح ابن خزیمہ میں حدیث نمبر 129 ہے، صحیح ابن حبان میں حدیث نمبر 1600 وغیرہ ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہروں میں سب سے پیاری جگہ اللہ کے نزدیک مسجدیں ہیں اور سب سے بری جگہ اللہ کے نزدیک بازار ہے. پتہ چلا کہ بازار بری جگہ ہے، یہاں پر اکثر جھوٹ بولے جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو دھوکہ دیا جاتا ہے، شور و گل کیا جاتا ہے. اسی طرح سے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و اذکار کم کیا جاتا ہے اور بازار کے اندر شیطان اپنا جھنڈا گاڑ دیتا ہے ایک دوسرے کو لڑانے کے لیے، جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2451 ہے اور 6315 پر دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، بازار کو اس بنا پر بری جگہ قرار دیا گیا ہے
اللہ کے نزدیک بازار سب سے بری جگہ اسی اعتبار سے ہے کہ وہاں پر بے حیائی کے کام زیادہ ہوتے ہیں، برے کام زیادہ ہوتے ہیں، اور اس طرح سے لوگ ایک دوسرے کو جھوٹ بولتے ہیں، ایک دوسرے کا مال ناجائز طور سے کھاتے ہیں، اور اس طرح سے وہاں پر ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بول کر کے، قسم کھا کر کے اپنے سامان کو بیچتے ہیں. تو یہ تمام برائیاں بازار کے اندر ہوتی ہیں، اس کی بنا پر بازار کو بری جگہ قرار دیا گیا ہے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بازار میں جانا ہی نہیں چاہیے. دیکھیے بازار جو ہے انسان کے ضروریات زندگی کے لیے سامان لینے کے لیے جانا ضروری ہے. وہاں پر آپ جا سکتے ہیں. رسول بھی جاتے تھے بازار میں، چلتے پھرتے تھے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر سورہ فرقان آیت نمبر 20 میں یہ بتایا ہے، کہا ہے کہ اے نبی ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب کے سب کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے بھی تھے. تو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھیجے تھے وہ کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں کے اندر چلتے پھرتے تھے اپنی ضروریات زندگی کے سامان خریدنے وغیرہ کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے. تو بازار جانا بالکل جائز اور درست ہے، لیکن بازار جانے کا کچھ آداب ہے کہ بازار جب جائیں تو بے حیائی کے کام کرنے سے بچیں، برے کام کرنے سے بچیں، کسی غیر محرم عورت کو گھور گھور کر کے نہ دیکھیں، اسی طرح سے جھوٹ نہ بولیں، یعنی تمام بے حیائی اور برائیوں کے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں. یہ بازار کا حق ہے، آداب میں سے. تو اس طرح سے بازار میں آپ جا سکتے ہیں، لیکن وہاں پر جا کر کے آپ بازار کا ادب و لحاظ رکھیں، غیر محرم کو گھور گھور کر کے نہ دیکھیں، جھوٹ سے بچیں اور حرام کام کرنے سے بچیں، بے حیائی کے کام کرنے سے بچیں. اس طرح سے اپنی نگاہوں کو نیچی کر کے غیر محرم کی طرف سے اپنا سارا کام کریں، اپنی ضرورت زندگی کا سارا سامان خریدیں. اسی طرح سے اپنے سامان کو بازار میں بیچ بھی سکتے ہیں، خرید و فروخت کر سکتے ہیں. اور اسی طرح سے بازار جانے کا یہ بھی فائدہ ہے کہ وہاں پر ادھر ادھر سے لوگ آتے ہیں، جس کے اس موقع پر ایک دوسرے کو جاننے کا موقع فراہم ہوتا ہے. لہذا بازار جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہاں جا کر کے اور اس طرح سے بے حیائی کے کام کرنا، برے کام کرنا یہ بالکل ناجائز ہے، درست نہیں ہے. اسی طرح سے بازار جانے کے تعلق سے کوئی فضیلت نہیں ہے. اسلام کے اندر بازار جائیں، جیسا کہ اس حدیث کو پیش کیا جاتا ہے کہ بازار جاتے ہوئے یہ دعا پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت. اس کے پڑھنے سے خاص طور سے بازار جاتے وقت اس کی کوئی فضیلت صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. لہذا اس عمل کو کرنے سے بچیں، اس دعا کو پڑھنے سے بچیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز صحیح سند سے ثابت نہ ہو ان کی طرف منسوب کر کے پڑھنا، اس عمل کو سر انجام دینا، یہ بے فائدہ ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہے، رد ہے. اس کے کرنے سے بچیں. تو میرے جس دوستوں اور بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے یہ تمام باتیں پوری دلیل کے ساتھ رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طریقے سے ہر ایک کی بات کو تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جان بوجھ کر کے ایسی بات منسوخ کرنا جو صحیح ثابت نہ ہو، ایسے لوگوں کے لیے وارننگ ہے جو جان بوجھ کر کے جھوٹی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری میں حدیث نمبر 109 110 وغیرہ میں، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے جان بوجھ کر کے میری طرف جھوٹی بات منسوخ کی جس کو میں نے نہیں بیان کی ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. لہذا ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے اور تحقیق کرنے کی ضرورت ہے. صحیح بات ہو لوگوں میں پھیلائیں، اس کا اجر و ثواب بھی ملے گا آپ کو بھی اور سننے والے کو بھی، اور سننے والا عمل کرے گا تو اس کو بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح اسلام کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.